عامل عبرہ، سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سے چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے۔ اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور کسی سائنٹسٹ سے بولیں اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے، گھی تو دور کی بات ہے، تیل کا ایک قطرہ نکال دو، وہ کہے گا بھائی کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول کے مریضوں کو گھاس کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، یعنی گھاس سے ملتی جلتی سبزیاں، کہ اس میں تیل نہیں ہے۔ اس سے تیل نکالنے کی کوشش کرو گے تو اپنا تیل نکل جائے گا، اس سے تیل نہیں نکلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر بھینس کو بادام کھلاتے کہ بھئی اس سے تم نے دودھ نکالنا ہے چکنائی والا تو چکنی چیزیں کھلاؤ، تو چکنی چیزیں تو کیا ہیں؟ بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ کھائیں گے تو اس سے تیل نکلے گا۔ پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر یہ ڈائریکٹ ہم بادام خود نہ کھا لیں، ہمیں دودھ پینے کی ضرورت کیا؟ اتنے مہنگا پڑے گا دودھ، وہ بادام ہی کھا لیں ہم۔ تو بھینس کو اتنا پروٹوکول ہم کیوں دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان گایوں کو، ان بھینسوں سے دودھ جیسی قیمتی چیز تمہیں ملے گی۔ اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ، اتنی زبردست چیز ہے، لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، چھوڑ دو اس کو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس، کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے۔ میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ جاپان کے سائنسدانوں سے، بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ، وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا، اس سے تیل نہیں نکلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں، اتنی ٹینشن اور اتنا مہنگا بادام، تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ، ہاں تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے، لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی، یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا؟ وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا، کھلاؤ گے کیا؟ وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے۔ گندم کا دانہ تم لے لو گے، چھلکا جو تمہارے کام کا ہے ہی نہیں، وہ کس کو کھلانا؟ اس بھینس کو کھلانا۔ بھوسی ٹکڑے کھلانا، جو گھر میں بچی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی جو پھینک دیتے ہیں لوگ، کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی، وہ بھوسی ٹکڑے اس کو کھلانا۔ اچھا یہ بات بتا دوں، کراچی کا جو بھینس کا دودھ ہے نا وہ بڑا خاندانی ہے۔ پنجاب کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں، دودھ پنجاب کا مزیدار نہیں ہے۔ پنجاب والے حضرات معذرت کے ساتھ، یہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے۔ کراچی میں جو بھینسوں کا دودھ ہے جو گوالوں سے ہو کے آتا ہے، اس میں جو خوشبو آپ کو ملے گی، تجربہ یہ کیا ہے اکثر پنجاب میں دودھ میں وہ خوشبو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہاں باقاعدہ یہ بزنس ہے بہت بڑا، کیونکہ یہاں بھینسیں یہاں کی تو ہیں نہیں، تو ساری وہاں سے لائی جاتی ہیں۔ تو یہ لوگ بھینسوں کو کھلاتے ہیں، گھاس پھوس کراچی میں ہے نہیں، تو ان کو خوراک بڑی خاندانی کھلائی جاتی ہے، چنے کے دانے، اٹی مٹی، پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں، اور روٹیاں، اور اس کے اتنے پروٹین اس کو ملتے ہیں کہ دودھ بڑا خوشبودار پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ پنجاب میں جو بھینسیں ہیں وہ گھاس پہ پلتی ہیں، گھاس کے علاوہ دوسری کوئی چیز زیادہ کھانے کو ان کو، جو کھیتوں میں چرنے والی ہو سکتا ہے جو باندھ کے کھلاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو۔ تو اس لیے دونوں دودھوں کے ذائقے میں بڑا فرق ہے۔ تو اور اتنی موٹی ملائی آئے گی یہاں دودھ کے اوپر۔ تو پنجاب سر آنکھوں پہ ہر چیز میں آگے ہے، یعنی خوراک کے معاملے میں۔ لیکن بھائی دودھ جس نے بھی تجربہ کیا ہے، جب بھینس کراچی میں آئے گی نا تو اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے، دودھ اسی حساب سے پھر وہ پیدا کرتی ہے، حالانکہ اس میں گوالے نے اپنا پروٹوکول بھی شامل کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا خود دیتا ہے، تو وہ خود دینے کے باوجود بھی پھر بھی کافی صحیح رہتا ہے وہ۔ خیر، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سوکھا چارہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ایسی مشین بنا دی جاپان کے سائنسدان، تو ایک روبوٹ بنا کے فخر کر رہے ہیں، بٹن دباؤ ادھر جاتا ہے، بٹن دباؤ یہ ریموٹ کنٹرول یوں کرو تو ادھر آ جاتا ہے بھائی، یہ والا بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ اوپر کرتا ہے، یہ بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ نیچے کرتا ہے، یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بھینس میں ایسے سافٹ ویئر میں نے ڈال دیے ہیں، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اسی سوکھے چارے سے اس کا گوبر بنتا ہے، وہ گوبر کیا کرے گا؟ زمین میں جائے گا، زمین کی انرجی کو، طاقت کو بحال کرے گا، تاکہ دوبارہ اس سے گھاس اور نباتات پیدا ہوں۔
اسی چارے سے اس کا بلڈ بنے گا تاکہ یہ مشین کو جو ایندھن چاہیے, جو پاور چاہیے نا, وہ پاور تو ہر مشین کو چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ جو پاور اس کو چاہیے وہ بلڈ بھی اسی گھاس سے پیدا ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ گھاس اور گوبر اور خون بن رہا ہے تو اسی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے لبنن, ایک دودھ نکالتے ہیں, خالصاً, جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل پیور وائٹ کلر, کیسا چمکتا ہوا وائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور گھاس دیکھو کس کلر کی ہے, گوبر دیکھو کس کلر کا ہے, بلڈ دیکھو کس کلر کا ہے, دودھ ایسا چمکتا ہوا وائٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی خوشبو میں نے تمہیں بتا دی کہ نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ, یعنی کلر اور خوشبو تو میں نے تمہیں بتا دیا. مزیدار کتنا ہوتا ہے, سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس لبالب دودھ کا میں نے پی لیا, ایسا مزہ آتا ہے. جو پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اس آیت کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. سائغ للشاربین, یہ لفظ کسی اور مشروب کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں. سائغ ہونا آسانی سے حلق میں اترتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہو. یہ انار کے بارے میں کہ آسانی سے حلق میں اترتا ہے, شہد کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ پھسلتا ہوا جاتا ہے. دودھ ایسی مزے کی چیز ہے جب پیو نا تو دل چاہتا ہے کھینچتے چلے جاؤ, لیکن بھوک میں پیتے نہیں نا, تو اس لیے وہ تو پراٹھے کھا کے پی رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر پھسلتا نہیں ہے, پھر وہ ابلتا ہے. یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, کیوں لے جا رہا ہے مجھے, اتنا مزیدار. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا الہی